بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج عبدالقادر کی کہانی سنتے ہیں۔ میری کہانی آخر تک سنیے گا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو دنیا اور آخرت کے لیے ایک بہت اچھا سبق ملے۔ عبدالقادر نامی ایک شخص بہت غریب تھا جو اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ بہت غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور روتا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ رستے میں اس کی نظر ایک عالم دین پر پڑتی ہے، جسے دیکھتے ہی عبدالقادر بولا، شیخ صاحب میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ صاحب نے کہا میرے ساتھ سمندر پر چلو۔ سمندر پر پہنچ کے شیخ صاحب نے کہا اب یہاں 2 رکعت نفل ادا کرو۔ جب وہ نفل ادا کر چکا تو شیخ صاحب نے کہا یہ جال سمندر میں پھینک دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جال میں بہت بڑی مچھلی پھنس گئی۔ شیخ صاحب نے کہا اب اس مچھلی کو شہر میں لے جا کر فروخت کر دو اور حاصل ہونے والے پیسے سے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کھانے کا سامان لے جاؤ۔ عبدالقادر نے وہ مچھلی فروخت کر دی اور ان پیسوں سے 2 پراٹھے خریدے، ایک قیمے والا پراٹھا اور ایک میٹھا پراٹھا۔ وہ پراٹھے لے کر شیخ صاحب کے پاس گیا اور کہا آپ اس میں سے کچھ لینا پسند کریں گے؟ شیخ صاحب نے کہا میں نے یہ نیکی آپ سے اجرت لینے کے لیے نہیں کی، آپ انہیں اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں۔ عبدالقادر خوشی سے گھر جا رہا تھا کہ رستے میں اس نے ایک عورت اور اس کا بچہ دیکھا جو بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ وہ ان کے آنسو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معاملہ تو ایک جیسا ہے، گھر میں میری بیوی اور بچہ بھوکے ہیں اور یہاں یہ عورت اور اس کا بچہ بھوکے ہیں، اب میں یہ پراٹھے کس کو دوں؟ اس نے پراٹھے عورت کے آگے رکھ دیے اور کہا یہ پراٹھے آپ لوگ کھا لو۔ وہ واپس گھر کی طرف چل دیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بیوی اور بچے کا سامنا کیسے کروں گا جو صبح سے بھوکے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک اعلان سنا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کوئی مجھے اس گاؤں میں رہنے والے عبدالقادر سے ملا دے۔ لوگوں نے اعلان کرنے والے سے کہا یہ ہے عبدالقادر۔ اس آدمی نے عبدالقادر سے کہا تیرے باپ نے میرے پاس 20 سال پہلے 30,000 درہم رکھوائے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ رقم کا کرنا کیا ہے۔ جب سے وہ فوت ہوئے ہیں میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ رقم آپ کی امانت ہے۔ عبدالقادر نے یہ رقم لی اور بہت خوش ہوا۔ اس نے سب سے پہلے صدقہ ادا کیا اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے اسے بہت ترقی دی۔ وہ غریبوں کا بہت خیال رکھتا۔ وہ بہت حیران بھی ہوتا کہ اللہ نے اس کی کیسے مدد کی ہے۔ عبدالقادر کہتا ہے اس نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن ہے۔ منادی کرنے والے نے کہا عبدالقادر کو لایا جائے اور حساب شروع کیا جائے۔ فرشتوں نے میرے گناہ ایک ترازو میں رکھے اور نیکیاں دوسرے ترازو میں۔ میرے گناہ بہت زیادہ تھے۔ میں نے کہا کہاں گے میرے صدقات و خیرات؟ فرشتوں نے میرے صدقات نیکیوں والے ترازو میں رکھے تو میرے گناہ کم ہوئے، مگر ابھی بھی ان کا وزن بہت زیادہ تھا۔ پھر فرشتوں نے میرے ان 2 پراٹھوں کا ثواب نیکیوں والے ترازو میں رکھا جو میں نے اس عورت کو دیے تھے جو بھوکی تھی، مگر میرے گناہوں کا بوجھ ابھی بھی زیادہ تھا۔ منادی کرنے والے نے کہا کیا اور کوئی نیکی ہے اس کی؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اس عورت کے آنسو۔ ان آنسوؤں کو نیکیوں والے ترازو میں رکھا گیا تو ان کے وزن نے نیکیوں اور گناہوں کو برابر کر دیا۔ عبدالقادر خوش ہوا کہ اب اس کی جان چھوٹ جائے گی، مگر منادی والے نے کہا کیا ابھی بھی کوئی اس کی نیکی ہے جو اس کے گناہ کم کر سکے؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اس بچے کی مسکراہٹ جو پراٹھے لیتے وقت بچے کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ ترازو میں رکھی گئی تو اس کے گناہ ختم ہو گئے۔ عبدالقادر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اس غریب عورت کی مدد کی اور میں نے دنیا میں بھی نجات پائی اور آخرت میں بھی۔
دوستو انسان مرنے کے بعد یہی فریاد کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے نام پر صدقہ کر سکوں۔ انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھوں یا روزہ رکھوں۔ صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہے، تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔